پاکستان کب معاشی طور پر مضبوط ہوگا اور فلاحی مملکت بنے گا؟ کیا نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنتے تو یہ دلیرانہ اور جرأت مندانہ فیصلے کر پاتے؟ دیوانے کا خواب، سہیل وڑائچ کا کالم۔ سینئر صحافی سہیل وڑائچ اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ میں ایک احمق، دیوانہ اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والا شخص ہوں۔ زمانہ شناسی سے قطعی عاری، طاقت کی بجلیوں اور سیاست کی مجبوریوں کو سمجھ نہیں پاتا۔ دیوانے کے خواب تو مشہور ہیں، اس دیوانے نے بھی ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب میں الیکشن کا میدان سجا ہوا تھا۔ وہ فاتحانہ لندن سے آیا اور اعلان کیا کہ میں کھلاڑی سے وہ سلوک نہیں کروں گا جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا۔ میں اسے سیاستدانوں والا سلوک کروں گا۔ میں اسے انتقام سے نہیں، سیاست سے شکست دوں گا۔ میں اسے مصالحت کروں گا اور ہمارا اصل مقابلہ کارکردگی میں ہوگا۔ اس کے انقلابی بیانیے نے کپتان کے مظلومانہ کارڈ بیانیے کو شدید نقصان پہنچایا اور وہ منصفانہ انتخابات میں 2 دہائی اکثریت سے جیت کر چوتھی بار وزیر اعظم بن گیا۔ ماڈل ٹاؤن میں اپنی وکٹری تقریر میں اس نے عوام اور سیاسی سوچ کو فاتح قرار دیا اور اپوزیشن کو دعوت دی کہ ملک کو چلانے کے لیے مل جل کر کام کریں۔ یہ بھی کہا کہ وہ خود کپتان سے ملنے جیل جائے گا اور حکومت کپتان کو فوراً رہا کر دے گی۔ وزیر اعظم کی حلف برداری کی تقریب نے دنیا بھر کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ بھارتی وزیر اعظم مودی، جو سال ہر سال سے پاکستان سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ وہ پاکستانی وزیر اعظم کی حلف برداری کی تقریب میں اپنے پورے وفد کے ساتھ شرکت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب میری حلف برداری ہوئی تھی تو پاکستانی وزیر اعظم نے شرکت کی تھی، اسی لیے میں بھی پاکستان جاؤں گا۔ یک لفظ بر صغیر پر سے جنگ کے بادل چھٹ گئے، امن کے گیت گائے جانے لگے۔ مودی نے حلف کی تقریب میں شرکت کی۔ پاک بھارت تجارت شروع کرنے اور دونوں ملکوں بشمول کشمیر میں آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت دینے کا فیصلہ ہو گیا۔ تنازعات کے حل کے لیے کمیٹیاں بن گئیں۔ وزیر اعظم بنتے ہی اس نے مولانا فضل الرحمان، مفتی تقی عثمانی اور ISI چیف پر مشتمل وفد افغانستان بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہاں کی حکومت کے ساتھ پاکستانی طالبان کی دہشت گردی کے حوالے سے بات کرے۔ اس زمان میں بھی کامیابی ملی اور افغان حکومت ایک مشترکہ کمیٹی بنانے پر تیار ہو گئی جو اس مسئلے کا حل تلاش کرے، اور یہ طے ہوا کہ کمیٹی جو بھی فیصلہ کرے دونوں ملک اس کو ماننے کے پابند ہوں گے۔ وہ وزیر اعظم بنا تو امریکی اور چینی سربراہان نے مبارکباد کے زبردست پیغامات بھیجے۔ امریکہ کی برسر اقتدار پارٹی میں اس کے ہمدرد موجود تھے۔ چینیوں نے CPEC کا ایک نیا پیکج دینے کا فیصلہ کیا۔ سعودی عرب اور UAE نے فوراً اپنے اعلیٰ سطحی وفد پاکستان بھیجے اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے منصوبوں کے لیے معاہدوں پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ خلیجی ممالک نے پاک بھارت تعلقات کی بہتری پر دونوں ملکوں کو مبارکباد دی اور یہ تجویز دی کہ اب افغانستان کے راستے سینٹرل ایشیا تک کی تجارت کا روٹ کھولا جائے تاکہ سارے خطے کو اس کا فائدہ ہو۔ میاں منشا اور ملک کے 22 بڑے صنعتی گروپوں کے سربراہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی اور یہ طے ہوا کہ 3 سال کے اندر برآمدات کو دگنا کیا جائے گا۔ یہ بھی فیصلہ ہوا کہ ٹیکس کی شرح 10% سے کم ہوگی، لیکن ٹیکس نیٹ میں ہر شہری کو شامل کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے زراعت کے شعبے کو بھی اہمیت دینے کا فیصلہ کیا۔ زرعی یونیورسٹی اور ایوب تحقیقاتی انسٹی ٹیوٹ کو لدھیانہ یونیورسٹی کی طرح زراعت میں لیڈ لینے کا فیصلہ ہوا اور اس شعبے میں انقلابی تبدیلیاں کر دی گئیں۔ ملک بھر کے زمینداروں کو نئے بیج، نئی کھادیں اور جدید تحقیق سے روشناس کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ پہلا ٹارگٹ یہ رکھا گیا کہ اگلے 2 سال کے اندر ہماری فصلوں کی برداشت مشرقی پنجاب جتنی ہونی چاہیے۔ 2 سال بعد امریکہ اور دوسرے ممالک کے مقابلے میں ترقی کی حکمت عملی بنائی جائے گی۔ مواصلاتی نیٹ ورک بنانا تو شروع سے ہی اس کا شوق رہا ہے۔ پہلے ہی سال سکھر سے کراچی تک کی نامکمل موٹر وے کی تکمیل کا فیصلہ ہوا۔ یہ بھی طے ہو گیا کہ 5 نئی موٹر ویز بنائی جائیں گی۔ ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر کو 1 وے سڑکوں کے ذریعے باقی ملک سے ملانے کا فیصلہ ہوا۔ بلدیاتی الیکشن فوراً کروانے اور بلدیاتی نمائندوں کو مالی اور انتظامی اختیارات دینے کا بھی فیصلہ ہوا۔ اگرچہ وہ 2 تہائی اکثریت سے جیتا، مگر پھر بھی اس نے پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری کو صدر بنانے کا فیصلہ کیا۔ عمران خان کو جیل سے رہا کرا کے اسے میاں والی سے الیکشن لڑنے کا موقع دیا اور یوں وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے۔ انہیں پورا پروٹوکول دیا گیا اور خیبر پختونخوا میں ان کی صوبائی حکومت کو مرکزی حکومت نے سارے فنڈز بلا تعمیل ادا کر دیے۔ یہ بھی طے کیا گیا کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل اور ICFC کے ہر اجلاس میں اپوزیشن لیڈر کو بھی شریک کیا جائے گا۔ وزیر اعظم بنتے ہی اسے تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا اعلان کر دیا۔ کپتان اور وزیر اعظم کی 2 رکنی کمیٹی بنا دی گئی جو 9 مئی کے ملزمان کے بارے میں فرداً فیصلے کرے گی۔ یہ طے ہو گیا کہ فوجی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف حکومت صرف ان لوگوں کے لیے عدالتوں میں جائے گی جو بے گناہ ہوں گے۔ کپتان نے بھی تسلیم کر لیا کہ جو لوگ لوٹ مار اور تخریب کاری میں ملوث ہیں انہیں سزا ملنی چاہیے۔ انہیں پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا۔ سب کا خیال تھا کہ اس کے لیے سب سے مشکل کام مقتدرہ سے ڈیل کرنا ہوگا۔ اس کی پہلے بھی مقتدرہ سے بار بار لڑائی ہوتی رہی، اب بھی ہوگی۔ مقتدرہ کے کچھ حلقوں میں بھارت سے تعلقات اور 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد سے نرمی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا،
مگر ملک میں مجموعی مصالحت اور بہتر مستقبل کے نام پر انہیں یقین دلایا گیا کہ بالآخر ان اقدامات کے نتیجے میں ملک آگے بڑھے گا۔ SIFC نے دنیا کے بدلتے ہوئے حالات دیکھ کر فیصلہ کیا کہ SAARC کو مضبوط کیا جائے، ایران، ترکی اور پاکستان کے 1964 کے معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے، چین کو اپنی برآمدات بڑھائی جائیں اور مشترکہ منصوبوں کو فروغ دیا جائے، بھارت سے لے کر سینٹرل ایشیا تک سڑکوں اور ٹرینوں کا جال بچھایا جائے تاکہ یہ سارا خطہ ترقی کر سکے، مغربی دنیا سے ٹیکنالوجی اور جدید علوم کے ٹرانسفر پر سب سے زیادہ فنڈنگ کی جائے۔ یہ خواب دیوانے کا ہے۔ میرے جیسے احمق ہمیشہ یہ خواب دیکھتے رہتے ہیں کہ کب وہ لمحہ آئے گا کہ جب یہ جمہوری ملک معاشی طور پر مضبوط ہوگا اور فلاحی مملکت بنے گا، جہاں سیاسی آزادیاں ہوں گی اور میڈیا پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اس خواب کا انجام بھی یہ ہوا کہ اچانک ویگو ڈالوں اور بھاری بوٹوں کی دھمک سنائی دی اور میں اس جھوٹے خواب سے بیدار ہو گیا۔ لگتا ہے کہ ہم جھوٹے خواب ہی دیکھتے رہیں گے کیونکہ کوئی ان خوابوں کو سچا بنانے پر تیار ہی نہیں۔